اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ ہم بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام باب المیاہ کی آخری روایت پڑھیں گے۔ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمہ وہی حیۃ فہو میت، اخرجہ ابو داود و ترمذی و حسنہ واللفظ لہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ابو واقد ان کی کنیت ہے، ان کا نام حارث تھا اور ان کا شمار اہل مدینہ میں ہوتا ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ 57 سال عمر پائی اور فاخ نامی جگہ پر ان کی قبر ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع، جو حصہ کاٹ دیا جائے۔ اصل میں یہ جو ما ہے یہ بعض اوقات موصولہ ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ما نافیہ ہوتا ہے۔ جب یہ ما نافیہ ہو تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نہیں، اور یہ ماضی پر آتا ہے، یعنی ماضی کی نفی کرنے کے لیے لفظ ما کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو لفظ لا ہے وہ مضارع کو اگر نیگٹیو بنانا ہو تو مضارع پر لفظ لا آئے گا۔ جس طرح یضرب وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، جب اس پہ لا لگے گا لا یضرب وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے، یعنی اس کا نہیں والا ترجمہ ہو جائے گا، وہ جملہ نیگٹیو بن جائے گا۔ اور بعض اوقات ماضی کے اوپر لفظ لا لے کر آتے ہیں، اس وقت یہ لفظ لا 2 مرتبہ آئے گا، تکرار کے ساتھ آئے گا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا صدق ولا صلی، یعنی اب صدق بھی ماضی کا صیغہ اور صلی بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور اس پر لفظ لا آیا ہے، یعنی جب ماضی پر لفظ لا آئے گا تو تکرار کے ساتھ آئے گا۔ عام قاعدہ یہی ہے، جب ماضی کی نفی کی جاتی ہے تو لفظ ما کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جب مضارع کو نیگٹیو بنانا ہو تو اس پر لفظ لا داخل کرتے ہیں۔ اور یہ جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، یعنی ما مبینہ ہے، اور من بیانیہ بعد میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمہ، چوپائے کا جو حصہ کاٹ لیا جائے، وہی حیۃ، چوپایا ابھی زندہ ہے اور اس کے گوشت کا کوئی حصہ کاٹ لینا، فہو میت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے کاٹے گئے ٹکڑے کو آپ نے مردار قرار دیا ہے۔ بعض اہل عربی اس طرح کرتے کہ ابھی جانور زندہ ہوتا، اونٹ زندہ ہوتا، اس کی کوہان کاٹ لیتے اور اس کو پکا کر کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا، زندہ یعنی جانور کا گوشت کا کوئی حصہ کاٹ لے گا، تو گویا کہ وہ مردار کھا رہا ہے، یعنی وہ گوشت نجس ہے، مردار ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ حلال تو پھر تبھی ہوگا جب جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جائے گا تو وہ استعمال کیا جائے تو وہ حلال ہے۔ ابھی جانور زندہ ہے، اس کی ٹانگ کو کاٹ لینا یا اس طرح اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لینا، بعض اہل عرب اس طرح کرتے کہ بکری ابھی زندہ ہوتی اس کی ٹانگ کاٹ لیتے اور اس کو پکا کر کھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس طرح کرے گا گویا کہ وہ مردار کھا رہا ہے، وہ نجس چیز کھا رہا ہے، وہ حلال نہیں کھا رہا۔ تو اصل میں اس روایت کا پانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی اگر جانور زندہ ہے، اس کے جسم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا جائے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا پانی میں گر جائے گا تو پانی نجس ہو جائے گا، یعنی پانی تھوڑی مقدار میں ہے یا پانی زیادہ مقدار میں ہے، جیسے ہی وہ گوشت کا ٹکڑا، کیونکہ وہ نجس گوشت ہے جو زندہ جانور سے کاٹا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردار قرار دیا ہے۔ جب وہ پانی میں گرے گا تو پانی نجس ہو جائے گا، یعنی اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ پانی نجس ہو چکا ہے، وہ قابل استعمال نہیں رہے گا۔ یہ روایت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایسے لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے والے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں کبھی ان کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں گئی، اور وہ حدیث کی چاشنی سے، حدیث کی لذت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لذت کتنی ہے، وہ اس لذت سے محروم ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو مساجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر قصے کہانیاں سن کر آ جاتے ہیں، فلاں سرکار نے ایسے کیا، فلاں بابا جی نے ایسے کیا، فلاں ایک آدمی تھا ہوا میں اڑنے لگا، فلاں پانی میں چلنے لگا۔ پورے خطبے کے اندر ایک حدیث بھی نہیں پڑھی جاتی، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی ترجمہ لوگوں کو نہیں سنایا جاتا۔ ایسے خطیب کا انتخاب کریں جو آپ کو
قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنانے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کو سنانے والا ہے، دینی احکامات آپ کو سکھانے والا ہے، ایسے خطیب کا انتخاب کریں۔ بعد ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں سے لطیفے سن کر آتے ہیں۔ مولانا صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں اور وہ جمعے میں انڈیا کے گانے سنا رہے ہیں اور وہ جمعے میں لوگوں کو لطیفے سنا رہے ہیں۔ بھئی یہ ایک ایسا خطبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واعظ کیا کرتے تھے، یہ گانے سنانا، اس طرح جناب لطیفے سنانا، لوگوں کو ہنسانا، یہ سلف صالحین کا ایسا